ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ سنتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب کیا بیان فرماتے ہیں، آپ ان کی اپنی زبانی سنیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 100 بار جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے، وہ ان کی اپنی ہی زبانی آپ سنیں۔ اعظم ابو حنیفہ جو ہجری 80 میں پیدا ہوئے، جنہوں نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہے، جنہوں نے 100 مرتبہ حالت خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب رسول اللہ کے روضہ انور پہ جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آتا ہے، اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم پڑھا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے 55 حج ادا فرمائے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس نے رمضان میں 60 قرآن کریم ختم فرمائے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جو 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتا تھا۔ جی، مولانا صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی میری بات قرآن اور سنت کے خلاف پاؤ تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ تو اس لیے ہم آپ کی یہ جو بات ہے اس کو دیوار پر دے مارتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول کے مطابق۔ اور یہی بات جب بانی جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو کہ ایک کشف ہے جس میں الفاظ جس کے یہ ہیں کہ رأیتن تونی فی المنام، کہ میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں، تو اس پر یہ مولوی صاحبان استہزاء کرتے ہیں، تماشا بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ انہی کی کتابوں میں سے ہے۔ ایک شیخ عبدالغنی ابن اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ اگر کوئی شخص خود کو خدا بنا دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی صراط مستقیم پر چلے گا۔ تو انہی کی کتابوں کے اندر اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو بانی جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو نہیں مانتے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی باتیں جو ہیں اس پر بھی عمل نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کی جو کتابیں ہیں اس کو بھی نہیں پڑھتے اور اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باری آتی ہے تو اس وقت ان کا معیار اور ہوتا ہے، اور جب ان کے اپنے بزرگ ان کے اپنے باب خواب دیکھیں تو ان کا معیار اور ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے ہی بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جو کشف ہوتے ہیں یا خواب ہوتے ہیں یہ تعبیر طلب ہوتے ہیں، اور اس کی تعبیر کیا ہے؟ جو انسان اپنے آپ کو خود کو خدا بنا دیکھے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے گا۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، کے جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر تو یہ دوست، یہ ہمارے جو مخالفین احمدیت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر نہ چلائے تو پھر تو درست بات ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں تو اس میں یہ پھر کیا برائی ہے؟ اور اسی طرح ہمیں قرآن پاک میں بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، ایک رویا دیکھا، اس کی حقیقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دی۔ خدا تعالیٰ کے کلام میں وہ ان کا جو رویا تھا اس کی جو ایک تعبیر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کر کے دکھائی، تو وہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، یقیناً میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند دیکھے ہیں، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ ریز دیکھا۔ تو اگر یہ نعوذ باللہ انہی غیر انبیوں کے اصول کے مطابق لیا جائے
کہ یہ حقیقت پر مبنی جس طرح حضرت مسیح موعود اسلام کے کشف رویا خوابوں کو یہ لیتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام مشرک تھے یا وہ خود خدا بن گئے تھے؟ ان کے نزدیک، ان کے اصول کے مطابق تو پھر اس طرح ہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی پھر یہ تو گستاخ ہے۔ پھر اسی خواب کی، اسی رویا کی تعبیر جو ہے وہ قرآن پاک میں ہی درج ہے، سورۃ یوسف میں ہی، سورۃ نمبر 101 دیکھیں، اس میں لکھا ہے، اور اس نے اپنے والدین کو عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا، وہ سب اس کی خاطر سجدہ ریز ہو گئے، اور اس نے کہا اے میرے باپ، یہ تعبیر تھی میرے پہلے سے دیکھی ہوئی رویا کی، میرے رب نے اسے یقیناً سچ کر دکھایا۔ تو یہ تو ہمیں قرآن شریف سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کشف رویا ہوتے ہیں یہ تعبیر طلب ہوتے ہیں۔ تو جب بانی جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی باری آتی ہے تو یہ ہمارے مخالفین جو ہیں یہ قرآن کو بھی بھول جاتے ہیں، احادیث کو بھی بھول جاتے ہیں۔ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں۔ اب قرآن کو دیکھیں تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سونا جو ہے وہ مرد پر حرام ہے، تو نعوذ باللہ کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کام کیا تھا؟ اگر ان کے اصول کو دیکھا جائے، غیر احمدیوں کے اصول کو، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ان کا الزام آتا ہے۔ تو صرف یہ باتیں کرنے کی اور ان کی یہ غلط فہمیاں ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر جب یہ الزام لگاتے ہیں تو دوسرے انبیاء پر بھی یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کون کون سی جو ہے وہ غلطیاں ہوں گی، ان کے اوپر کون کون سے الزام لگیں گے۔ بانی جماعت کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر گستاخی کرتے ہوئے یہ دوسرے نبیوں کی بھی گستاخی کرتے ہیں اور الزام دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ نبیوں کی گستاخ ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتی۔ ہم تو اللہ کے فضل سے قرآن سے بات کرتے ہیں، قرآن کی ان کو کہتے ہیں کہ قرآن سے بات کریں، اور یہ لوگ ہیں کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں، جو فرماتے ہیں زندہ مذہب وہ ہے جس کے ذریعے زندہ خدا ملے، زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکے، اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں۔ سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ 311۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بجوز اسلام تمام مذہب مردے، ان کے خدا مردے اور خود وہ تمام پیرو مردے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ زندہ تعلق ہو جانا بجوز اسلام قبول کرنے کے ہرگز ممکن نہیں، ہرگز ممکن نہیں۔ اے نادانو، تمہیں مردہ پرستی میں کیا مزہ ہے اور مردار کھانے میں کیا لذت؟ آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے۔ وہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے، وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا، آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے۔ ضمیمہ انجام آتم صفحہ 61۔ تو جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا مذہب، ہمارا سب کچھ اللہ تعالیٰ پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر قربان ہے، یہ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔